عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انصار مدینہ سے تھا، اور اسلام لانے سے پہلے ان کا شمار عرب کے مشہور شعراء جو تھے ان میں ہوتا تھا، اور یہ اپنے اشعار کے ذریعے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا کرتے تھے، اور اپنے خاندان میں قبیلے میں بہت عزت والے افراد تھے اور ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر اسلام پھیلانے میں سب سے عمدہ اور بہترین نمایاں کردار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ یہ قریش کے معزز گھرانے سے تھے، ان کا تعلق تھا، بڑے ذہین اور فطین تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور مدینہ کے اندر اکثر و بیشتر جو لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں ان میں ایک عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگی مہم کے لیے ان کو روانہ کیا کہ مدینہ سے باہر ایک جرف مقام ہے، وہاں پر اکٹھے ہو جائے اور روانہ ہو جائے۔ اس نے اتفاق یہ تھا کہ اس دن جمعے کا دن تھا۔ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھ لوں۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ کے اپنی تیز ترین سواری پر سوار ہو کر چند ہی لمحوں میں اس قافلے سے جا کر ملوں گا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان پر پڑی اور ان سے پوچھا، ما منع کا، اے عبداللہ یہ تو بتا تجھے منع کس چیز نے کیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اردت ان اصلی، ماں کا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو، بس میں نے یہ سوچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کا کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے عبداللہ تیرے ساتھی جو کل میرے حکم پر روانہ ہو گئے، تو زمین کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو اس کے مقام اور ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بہت ضروری ہے، عمل کثیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، عمل تھوڑا ہو لیکن اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہو تو اس عمل کا اجر زیادہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔